أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام پیشگوئی پسر معود کی الہامی عبارت کی اشاعت کے بعد اور پھر اس الہامی عبارت کی خوب تشہیر کے بعد پسر معود کی پیدائش تک کے بعض ابتلاؤں کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام پر اپنی نہاں در نہاں حکمتوں کے تحت ابتلا وارد کرتا ہے۔ پیشگوئی پسر معود سے متعلق بنیادی حقائق کو آسان رنگ میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 میں لکھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی پسر موعود کو سمجھنے کے لیے وعدہ الہی 9 برس کا عرصہ بطور کلید کے ہے۔ 9 سال کے عرصہ پر اعتراض کیا گیا کہ ایسی لمبی میعاد تک تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام اپنے اشتہار 8 اپریل 1886 میں لکھتے ہیں: جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے، کسی لمبی میعاد سے گو 9 برس سے بھی 2 چند ہوتی، اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر 15 اپریل 1886 کو لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عصمت رکھا گیا۔ اس لڑکی کی پیدائش پر مخالفین نے شور مچایا کہ لڑکے کی پیدائش کے متعلق جو پیشگوئی تھی وہ غلط نکلی، حالانکہ آپ علیہ السلام کے گھر اس لڑکی کے پیدا ہونے کے واقعہ سے وہ مخالفین جو لڑکی کی پیدائش پر شور مچا رہے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، کیونکہ پیشگوئی پسر موعود کی الہامی عبارت کی تشہیر کے بعد وہ مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ عرصہ 1.5 ماہ سے صاحب مشتہر کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی عبارت میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس پیشگوئی کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر پیدا ہونے والا پہلا بیٹا ہی پسر موعود ہوگا، یا یہ کہ موعود بیٹے کے علاوہ کوئی اور بیٹا پیدا نہ ہوگا۔ نہ یہ بتایا گیا تھا کہ اب آپ علیہ السلام کے گھر بیٹے ہی پیدا ہوں گے، اور نہ یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی لڑکی پیدا نہ ہوگی، اور نہ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی کم سنی میں فوت نہ ہوگی، بلکہ پیشگوئی پسر موعود کی الہامی عبارت میں یہ بھی بتایا گیا تھا یہ کہ تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعد ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر 15 اپریل 1886 میں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عصمت رکھا گیا، اور پھر یہ واقعہ ہوا کہ 7 اگست 1887 کو آپ علیہ السلام کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا۔ اس بیٹے کی پیدائش کے دن یعنی 7 اگست 1887 کو ہی
آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے لکھا، ہنوز الہامی طور پر یہ تصفیہ نہیں ہوا کہ آیا یہ لڑکا مصلح موعود اور عمر پانے والا ہے یا کوئی اور۔ آپ علیہ السلام کی مذکورہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 7 اگست 1887 کو پیدا ہونے والے اپنے بیٹے کو مصلح موعود اور عمر پانے والا قرار نہ دیا تھا، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کا یہ بیٹا بشیر احمد 4 نومبر 1888 کو اپنی پیدائش کے بعد 16ویں مہینے میں وفات پا گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام کے مخالفین نے پھر بہت شور و غوغا کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے بشیر احمد کی پیدائش سے وفات تک گویا کہ اس کی زندگی کے 16 ماہ میں اس بیٹے کے بارے میں اشارتاً و کنایتاً پسر موعود ہونے کا اظہار نہ کیا تھا، بلکہ اس بیٹے کی پیدائش کے 11 ماہ بعد، یعنی اس بیٹے کی زندگی میں ہی اس کی وفات سے 5 ماہ قبل جولائی 1888 کے ایک اشتہار میں لکھا یہ کہ ایک اور لڑکا ہونے کا قریب مدت تک وعدہ دیا جس کا نام محمود احمد ہوگا اور اپنے کاموں میں اولو العزم نکلے گا۔ مذکورہ حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد اپنے بیٹے بشیر احمد کی وفات تک اپنی کئی ایک تحریرات میں اس پیشگوئی سے متعلقہ مزید وضاحت بیان کر چکے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کئی ایک ایسی تحریرات کے باوجود آپ علیہ السلام کے مخالفین کا آپ علیہ السلام کے گھر بیٹی کے پیدا ہو جانے پر اور آپ کے بیٹے بشیر احمد کی وفات پر شور و غوغا کرنا انتہائی اذیتناک واقعات تھے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کی وفات کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک مخفی حکمتیں ہوں گی۔ سامعین و ناظرین کرام، ان واقعات کے رونما ہونے سے بظاہر جو حکمتیں نظر آتی ہیں ان کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے یہ کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کے بعد 15 اپریل 1886 کو آپ علیہ السلام کے گھر پیدا ہونے والی بیٹی کی بجائے اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو وہ مخالفین جو جھوٹے طور پر پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ عرصہ 1.5 ماہ سے صاحب مشتہر کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے، ان کا وہ جھوٹا پراپوگنڈا مزید زور پکڑ جاتا، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے بشیر احمد کے 16ویں مہینے میں وفات پا جانے میں بھی ایک یہ حکمت ہے یہ کہ آپ علیہ السلام کے ارادت مند اور عقیدت مند انتہائی دکھ اور صدمہ میں مبتلا ہو گئے، اور صدمہ کے اس ماحول میں آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام سے دلی محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعائیں کرنے کا موقع ملا۔ اس ابتلا میں روحانی طور پر کمزور لوگ آپ علیہ السلام سے الگ ہو گئے اور روحانی طور پر مضبوط لوگ آپ علیہ السلام سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے، اور آپ علیہ السلام نے دعاؤں کے خصوصی ماحول میں اللہ تعالیٰ سے پیشگوئی پسر موعود کے بارے میں رہنمائی مانگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اس پیشگوئی کے بارے میں مزید حقائق کا انکشاف فرمایا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا
اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے بشیر احمد کی وفات پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی لکھا۔ اس اشتہار کا اصل نام حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار کو سبز رنگ کے اوراق پر شائع کیا۔ اس وجہ سے یہ اشتہار سبز اشتہار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اس اشتہار میں پسرے موعود کے 9 سالہ میعاد کے اندر پیدا ہونے کے ذکر میں تحریر فرماتے ہیں۔ وہ خدا تعالی کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا۔ اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ سامعین و ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں پیشگوئی پسرے موعود کی مزید وضاحت کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سبز اشتہار کی بعض عبارات پیش کی جا رہی ہوں گی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔